الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر کا ذکر ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شروع سے ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ولادت رسول پڑھا تو آج ہم وفات رسول پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آخری بات ہمارے ساتھ تھی وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، تو کہا کہ وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعرات کے دن پیر کو وفات ہوئی، اتوار، ہفتہ، جمعہ، جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی رقعہ لائیں، میں لکھ دوں۔ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینا چاہتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، میں ایسی کوئی بات لکھ دوں اسی پر چلو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی اور بھی لوگ تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، آپ تکلیف میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقعہ لکھنے کو کہا ہے کہ لائیں کوئی چیز، وہ رقعہ لکھ دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا، بلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم رقعہ لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایک سے ایک آوازیں بلند ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی تکلیف میں تھے، دیکھا کہ اختلاف ہو گیا ہے، لوگ جھگڑ پڑے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، کوئی وہ کہہ رہا تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب شور بڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ کیا بولے؟ سب لوگ کیا کرو؟ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت کس کو بولتے ہیں؟ ویل نامہ لکھتے ہیں، جانے والا کیا کرتا ہے؟ کچھ باتوں کی وصیت کر جاتا ہے۔ تو ایک بات، پہلی بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اللہ اکبر! آج یہ نہیں ہو سکا، نہیں، آج پھر یہ لوگ اس جزیرے میں کیا کر رہے ہیں؟ قدم جما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جزیرہ عرب سے کیا کرو؟ نکال دو۔ دوسرے اس بات کی تاکید کی کہ جیسے میرے وقت میں جو ڈیلیگیٹس باہر سے آتے تھے، مہمان آتے تھے، ان کی میں نوازش کرتا تھا، بالکل ویسے ہی میرے جانے کے بعد بھی جو مہمان آئیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا؟ مہمان نوازی کرنا۔ تو باہر سے جو مہمان آتا ہے وہ آپ کے پاس آپ کے رزق کی برکت لے کر آتا ہے، تو لیکن آج کل لوگ مہمانوں سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ لوگ اتنے یکسو ہو چکے ہیں کہ میرا گھر، میرے بچے، کسی اور سے کیا نہیں ہوتے ہیں؟ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے جگہ جگہ سے، یمن سے، ادھر سے ادھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعویٰ کرتے، انہیں کھلاتے پلاتے، مہمان نوازی کرتے، ضیافت کرتے۔ تیسری بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن راوی بھول گئے، حدیث بولنے والے کیا کیے، تیسری بات کیا بولے ان کو یاد نہیں رہا، لیکن وہ کہتے ہیں غالباً یہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت کی، یا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا اس لشکر کو روانہ کرنے کی وصیت کی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے نماز اور زیر دست لوگ، نماز اور زیر دست کا مطلب تمہارے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تمہارے انڈر میں جو نوکر چاکر ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے انڈر میں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جن کی عقیدے کی اصلاح کی ہم فکر نہیں کرتے، جن کے نمازوں کی ہم فکر نہیں کرتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چپکے سے مسجد کو چلے آتے ہیں۔ یہاں تک تو میں کہتا ہوں کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی فقیر اگر مسلمان بھی بیٹھا ہو تو آپ اسے تاکید کریں کہ پہلے وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، پھر بھیک مانگیں، پھر کیا کریں، مسجد کے دروازے پر بھیک مانگیں۔ تو مسجد کے دروازوں پر جو بھکاری ہوتے ہیں ان میں اکثر مسلمان ہوتے ہیں، یہ پیسوں کی بھی بھکاری ہیں، عقیدے کی بھی بھکاری۔ پیسہ مل جا سکتا ہے لیکن عقیدے کی اصلاح نہ ہو، اعمال خیر ان کے اندر نہ ہو، فرائض کی پابندی کی توفیق نہ ہو تو پھر کیا کہیں۔ تو ایسے لوگ ہم ان کو بتائیں کہ بھئی پہلے آئیے نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد جا کر بھیک مانگ لیے، کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے، بندوں سے مستغنی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کے باوجود، بڑی بیماری ہے، سکرات کی حالت میں ہے، اس دن تک یعنی جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے۔ دیکھیں، نماز پڑھانا، امامت کرنا، محراب میں کھڑا ہونا بہت فضیلت کا کام، اس پر بہت اجر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں اور اپنا جو حق ہے نماز پڑھانے کا اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہیں جو بھی آیا، اچھا تمہیں آج پڑھا لو، تمہیں آج پڑھا لو، مجھے کام ہے تمہیں پڑھا لو، ویسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 4 دن پہلے تک خود امامت کر رہے ہیں، خود امامت کر رہے ہیں۔ اس روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، آخری نماز، اس میں آخری سورۃ المرسلات آپ نے پڑھائی، والمرسلات عرفا۔ سورۃ المرسلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سورت پڑھائی مغرب کی نماز میں۔ لیکن عشاء کی نماز کا وقت جب آیا، بیماری بڑھ گئی اور تکلیف آپ کی بڑھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد جانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ آپ کا حجرہ تو ایسے تھا جیسے وہ کیبن ہے اور یہاں مسجد تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر آنے کی طاقت بھی پیروں میں نہیں رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے فرمایا، کہتی ہیں کہ عشاء کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عشاء کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز کون پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو ام المؤمنین کہتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو، میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ ہم نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن پھر بے ہوش ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر افاقہ ہوا تو ہم نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد پھر بے ہوش ہوئے، پھر بے ہوش ہوئے 2 بار 3 بار، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ بالآخر لاسٹ جب اتنی بار ہو گیا تو آخری بار ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنے؟ 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، کہتی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی رجل بکا، میرے جو ابا جان ہیں بہت رونے والے ہیں، آپ ایسا کریں نا، کسی اور کو کیا کریں، نامنیٹ کر دیں، کسی اور کا تعین کر دیں، کسی اور کا نام لے دیں، کس کے لیے؟ نماز پڑھانے کے لیے، کسی اور کو بول دینا۔ تو یہ زبان سے بول رہی تھی ام المؤمنین، لیکن دل میں کیا تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدشگون نہ ہو جائیں۔ بدشگون کیسے ہے؟ انہوں ابو بکر انہوں نماز پڑھاتے وقت اللہ کے رسول وفات پائے، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہو جائے گا اس طرح؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میرے ابا کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ امام بنے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انکار کر دیتے، نہیں، اللہ اور اس کا رسول صرف کس سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق سے راضی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یوسف والیاں ہو، کیا ہو؟ تم جو عورتیں ہو کون ہو؟ یوسف والیاں ہو۔ یوسف والیاں ہو، اس بات کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی کون؟ امرات عزیز مصر کی وہ بیوی، ساری دوسری عورتیں کوستی تھی، کیا تو رانی ہے، ملکہ ہے، جا کے نوکر کے اوپر فریفتہ ہے، لیکن اندر سے یہ لوگ خود فریفتہ تھی، لیکن اوپر سے منہ سے کیا بولتی تھی؟ ایسا بولتی۔ اچھا، یہ لوگ فریفتہ ہیں، یہ کیسے معلوم ہوا؟ چاقوؤں سے انہوں نے فروٹ کاٹنے کے بجائے کیا کاٹ لیا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو اوپر سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اندر سے ان کا معاملہ خود کیا تھا؟ گڑبڑا تھا۔ تو یہاں یہ تشبیہ اتنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری زبان سے کچھ نکل رہا ہے، لیکن تمہارے دل میں کیا ہے؟ کچھ اور ہے۔ بس اس کے علاوہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں کوئی اور بات نہیں تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی فضیلت آپ کے ابا کو مل رہی تھی، آپ کیوں نہیں چاہ رہی تھی؟ تو ام المؤمنین نے کہا بس میں اس لیے نہیں چاہ رہی تھی کہ لوگ کہیں کہ میرے ابا کے نماز پڑھنے کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ دوسری بات، اس کے بعد انتقال سے 1 دن یا 2 دن پہلے، ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا، قدر تخفیف ہوئی، تھوڑا سا 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اپنی جگہ کیا ہے؟ کھڑے رہیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرو؟ بازو میں بٹھا دو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو ان کو بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ نماز کون پڑھا رہے تھے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے تکبیر کہتے۔ اس کے بعد
ایک دن پہلے صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک دن پہلے، مطلب کون سا دن رہا ہوگا؟ اتوار، پیر کو تو انتقال ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے نبی کیا کیا کر رہے ہیں دیکھیں، یہ آپ سن لیں گے تو معلوم ہوگا آپ کی امیدیں، میری امیدیں دولت والوں سے، مالداروں سے، اہل ثروت سے ختم ہو جائیں گے۔ کبھی آدمی کو یہ ہوتا ہے ارے میرے اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے دولت والے لوگ ہیں، کیوں مجھے وہ سونے میں نہا نہیں دیتے ہیں کیوں مجھ پر وہ اپنی دولت نچھاور نہیں کر دیتے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ میرے نبی کو دیکھیے، دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ کی زرہ 75 کلو جو پر گروی رکھی ہوئی ہے یہودی کے پاس۔ 75 کلو آٹا، آج چاول سمجھ لیجیے، آج ہم لوگ چاول کھاتے ہیں، وہ زمانے میں جواری کھاتے تھے۔ 75 کلو جواری کے بدلے میں آپ کا جو جنگی زرہ ہے کس کے پاس رکھا ہوا ہے؟ ایک یہودی کے پاس۔ یہودی وہ زمانے میں، آج پان بروکر ہے نہیں، ویسے وہ زمانے میں کیا تھے؟ قرض دیتے۔ یہ میرے نبی کی حالت ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ زمانے میں عبد الرحمن ابن عوف تھے، عثمان غنی تھے اور بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ہاں، پھر یہ حالت کیسے ہوئی؟ اسی کو قناعت کہتے ہیں، اسی کو تواضع کہتے ہیں، ہاں، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا، آپ کی یہ حالت تھی۔ دیکھیے، وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے انڈر میں جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، ان دینار کو کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ 7 دینار صدقہ کر دیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا وہ مسلمانوں کو گفٹ کر دیا۔ آپ کے پاس جو بھی ہتھیار تھا سب کیا کر دیا؟ ہبہ کر دیا۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تیل نہیں تھا۔ وہ زمانے میں چراغ چربی سے جلائے جاتے تھے، چربی تیل کا کام دیتی تھی۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چراغ کا تیل اپنے نائبہ پڑوسن سے ادھار لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کی حالت ہے؟ ہم اپنی حالت کو لے کے آج روتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کس کی حالت اتنی نازک ہے کیا؟ آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو اتنی نازک حالت والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہماری حالت آج کیسی ہے؟ آج ہم ہر گھر میں بادشاہ ہیں، اللہ ماشاء، کچھ لوگ ہوں گے، میں نہیں کہتا لوگ پریشان نہیں ہیں، لوگ غریب نہیں ہیں، ضرور ہے، لیکن گنتی کے چند لوگ، لیکن اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لوگ آج غریب ہوتے ہیں عیش پرستی کی وجہ سے، تعیش، آرام کی زندگی کی وجہ سے، بلا ضرورت خرچوں کی وجہ سے، اننیسیسری، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ کیا ضرورت ویکنڈ میں سارے فیملی کو لے کے ہوٹل جانے کی؟ ضرورت ہے کیا بیٹا؟ کتنے لوگ آپ بولو میں یہ گیا وہ گیا، ضرورت کیا جاوید بھائی؟ ضرورت ہے کیا؟ ویکنڈ میں سارے لوگوں کو کیسے، کیا تم لکھو ہے کہ ہے قرآن حدیث میں ویکنڈ آتے ہی ساری فیملی کو لے کے جاؤ؟ ہاں، ضرورت نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہم کرتے ہیں، پھر اپنی غربت، مفلوق الحالی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کہتے ہیں رات میں چراغ جلانے کے لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زرہ کسے بولتے ہیں؟ جو جنگی لباس تھا، ایک یہودی کے پاس 30 سا، تقریباً 75 کلو آتا ہے، جواری کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ رہن بولے تو معلوم نا، رہن رکھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پراپرٹی تھی، ترکہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا۔ حیات مبارکہ کا آخری دن
آخری دن کون سا ہے؟ پیر، حیات مبارکہ کا آخری دن۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ دن تھا پیر کا دن، لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، سارے لوگ فجر کی نماز میں مصروف تھے، اور نماز پڑھانے والے امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حجرِ عائشہ میں تھے، تو وہ زمانے میں ڈور وغیرہ تو نہیں تھے، پردے تھے، وہی ڈور تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، شاید وہ آخری نگاہ رسالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی جو 20 سالہ جو محنتیں تھیں لوگوں پر، اپنے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے صحابہ کس حالت میں۔ پردہ اٹھایا، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ کرام صفیں باندھے نماز میں مصروف ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرا دیے، تبسم فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا کہ جس ذمہ داری کو لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دیکھا کہ حجرِ عائشہ کا پردہ ہٹا ہے، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے، امام جو تھے پیچھے آنے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پردہ اٹھانے سے صحابہ میں اس طرح خوشی کی لہر دوڑی کہ قریب تھا کہ لوگ نماز توڑ دیں اس خوشی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، مزاج پرسی کے لیے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی کیسی ہے طبیعت، فرض نماز کی صفیں کیا ہوں، ادھر ادھر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، اپنی نمازیں کیا کرو، پوری کر لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ وہ آخری دیدار تھا صحابہ کرام کا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نہیں نکلے، اور لوگوں نے زندگی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد یہ کون سی نماز کا وقت تھا؟ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اس کے بعد دوسری نماز کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے ظہر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے۔ دن چڑھے چاشت کے وقت۔ چاشت کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ 8:30 بجے، 8:30 بجے۔ چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں، سرگوشی کی، تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا، پھر سرگوشی کی، تو وہ ہنسنے لگی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں دریافت کیا کہ آپ کے ابا نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پہلے ابا نے یہ کہا کہ یہ جو میری بیماری ہے اس میں انتقال کر جاؤں گا، میری وفات کی بیماری ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر میرے ابا نے دوبارہ میری سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سارے فیملی میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ تو ہم کو معلوم ہے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر کس کا انتقال ہوا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بشارت دی کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بیٹی باپ کی تکلیف کیا نہیں کر سکتی ہے؟ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ بھلے بیٹے برداشت کر لے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کیا نہیں کر سکتی؟ باپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابا کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کہا وَا كَرْبَ أَبَاهُ،
وَكَرْبَ أَبَا، ہائے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کہا لا کرب لأبیک بعد هذا اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلایا۔ دیکھیے دنیا سے جا رہے ہیں تو کتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی، پھر کس کو بلا رہے ہیں؟ حسن اور حسین کو بلا رہے ہیں، بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، خیر کی وصیت فرمائی، اور پھر ساری بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو جتنی بھی تھیں سب کو نصیحت کی۔ اور حالت یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہوا جو اس یہودیہ عورت نے بکری کے گوشت میں ملایا تھا۔ زہر کا اثر بہت دنوں کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جان کٹتی جا رہی ہے، جان نکل کی جو رگ ہوتی ہے وہ رگ کیا ہو رہی ہے؟ کٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی۔ دیکھیے آخری وصیت نبی کی کیا ہو رہی ہے، ہماری امت کا کیا حال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے گا، بلندی دے گا، سربلندی دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ جو لوگ ہیں جن کو نہ کھانے کا طریقہ ہے، نہ کپڑے کا طریقہ ہے، نہ بولنے کا طریقہ ہے، وہ لوگ ہم پر حاوی ہیں ہماری بدعملی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور تمہارے جو انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لونڈی غلام، کئی بار دہرایا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اچھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ تو کم از کم میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں یا اس سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز سن رہے ہیں، آج کے دن آپ تہیہ کر لیں، عزم کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ 5 نمازیں آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اگر اتنا جاننے کے باوجود ہم فجر کی نماز 8 بجے پڑھنے لگیں تو آخر اسلام کی سربلندی کیسے حاصل ہو؟ تو میں جتنے میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے کہوں گا کہ آپ عزم کر لیں کہ 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں کبھی بھی ہم ایسا نہ ہو کہ قضا کرنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ نمازوں کے ساتھ جیسے اللہ نے کہا کہ یہ نماز میں تساہل ہے، سستی ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے کہ یہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس لوگوں کی دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ اب حالت یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں جا رہے تھے، بیٹھ کر یعنی بغیر سہارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سینے سے لگا لیا، ٹیک لگایا ان کو۔ تو ان کا بیان ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے، اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میرے باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔ کیا خوش نصیبی، ہاں، اپنے شوہر کی وفات، ہاں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کی باری ہے رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ کل مجھے کہاں رہنا ہے، کل کس کے ہاں میری باری ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتی ہیں آپ کے موت کے قریب اللہ نے میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ عائشہ ہیں جن کی بے گناہی کی بات ساتوں آسمان پر سے رب نے اتار دی۔ یہ وہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ ام المؤمنین جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ یہ وہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ یہ لفظ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، تو نبی نے کیا کہا؟ عائشہ سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب دیکھ رہی ہیں کہ روح نکل رہی ہے، روح نکالی جا رہی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ وہ آخری وقت تھا کہ میرا تھوک آپ کے تھوک کے ساتھ ملایا گیا۔ وہ کیسے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت، نگاہ اس مسواک کی طرف گئی، تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ مسواک لے لوں، وہ مسواک لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، مسواک لے لی۔ تو میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں تلے دبانا چاہا لیکن مسواک بہت سخت تھا۔ تو میں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں مسواک کو آپ کے لیے نرم کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں نے مسواک کو نرم کر دی اور آپ نے نرم مسواک لے کر اچھی طرح مسواک کیا، اور حالت یہ تھی کہ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ کٹورے میں ہاتھ ڈالتے، دونوں ہاتھ ڈال کر پانی جو آتا اس سے چہرہ پونچھتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ، توحید، لا الہ الا اللہ۔ آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ اس لفظ کا خیال رکھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور کہا وَيَا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، کہا کہ موت کی سختیاں کتنی، موت کتنی سخت ہے۔ یہ کس کی موت ہے؟ خاتم المرسلین کی موت ہے۔ تو اتنی سخت موت کی تو تیاری ہونی چاہیے، ہاں، میری اور آپ کی تیاری ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کام جو کیا کون سا؟ مسواک۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، اور آپ کے ہونٹوں نے حرکت کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کے ہونٹوں سے کیا نکل رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے غور سے سنا کہ آپ کے ہونٹ جو ہل رہے ہیں، کیا الفاظ مبارکہ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا اللہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلیں یا اللہ ان انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ،
جن پر تو نے انعام نوازا ہے ان کے ساتھ مجھے بھی کیا کر ملا دے۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ دنیا سے جاتے ہوئے، جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری، جنہوں نے اپنی زبان سے خود کہا کہ میں سب سے زیادہ متقی انسان ہوں، انتقال کے وقت کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے، سبحان اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، آخری فقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، بہت بلند ترین دوست رفیق اعلیٰ۔ اور اسی وقت جو ہاتھ اٹھا تھا وہ ہاتھ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ جھک گیا، اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ واقعہ ہے 12 ربیع الاول پیر کے دن کا، 11 سن ہجری، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 11 سن ہجری ہے، پیر کا دن ہے، اور وقت کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے کا نام؟ چاشت کا وقت، چاشت کا وقت ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن کی تھی، 63 years 4 days۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سارا کام ہوا، باہر ہر طرف ادھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رکا ہوا ہے، اور ادھر باہر مسجد میں صحابہ کرام ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس حادثے کی خبر جب پھیلی تو مدینے والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ساری طرف اندھیرا چھا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے لے کر مدینے کی طرف آئے، مدینے میں قدم رکھا، ابو ایوب انصاری کے گھر ضیافت کی مہمان بنے، تو وہ دن ہمارے لیے سب سے منور دن تھا، تابناک دن تھا۔ اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن ہمارے لیے قبیح ترین دن، تاریک دن تھا۔ ایسا تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر فرط غم سے، بہت ہی غم سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں یا ابتا، کون کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہم جبریل کو بتاتے ہیں، آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اور وقت ہے ہمارے پاس، ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے ساتھ تھی۔ انشاءاللہ بعد کے درسوں میں ہم پڑھیں گے، پھر پیر کے دن انشاءاللہ اس غم کے پہاڑ پر، اس افسردہ خبر پر جس نے مدینے کی فضاؤں کو تاریک کر دیا، صحابہ کا کیا موقف تھا، صحابہ کا کیا ری ایکشن تھا، صحابہ کیسے اس غم کے بوجھ تلے دبے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا نکل رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگلے درسوں میں آئیں گی۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری باتیں ہم نے سنا، تو میں اپنے دوستوں سے، احباب سے، شاگردوں سے، جتنے ہماری آواز سنتے ہیں، سب سے کہوں گا کہ ہم نماز سے ابتدا کریں، کم از کم اپنی زندگی میں تہیہ کر لیں کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو اکرم، انشاءاللہ 5 وقتہ نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
آج جس چیز کی وجہ سے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ بچوں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، آرام کی محبت میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، میرے نبی نے جب نہیں چھوڑا، آخری وقت تک نمازیں پڑھاتے رہے جب تک کہ جسم میں، ہاتھ پیر میں جان تھا، تو نمازوں سے یہ غفلت ہے جس نے ہمیں ذلت کے عمیق گڑھے میں ڈھکیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی، میرے نبی نے جو پیاری پیاری وصیتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پڑھا، میں نے پڑھایا، آپ نے پڑھا، میں نے سنا، میں نے سنایا، آپ نے سنا، اگر ہم عمل نہ کریں تو کل حشر کے میدان میں نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا چہرہ لے کر نبی کا سامنا کریں گے، مواجہہ کریں گے؟ جبکہ ہمارے پاس حقیقت واضح ہے، ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں بچنے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ شب و روز نبی کی ولادت سے لے کر وفات تک ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر میں وہ پانی ہم لیں، نہ یہ کہ وہاں جا کر بھی شرمسار ہو۔ نبی سے ہم نے کہہ سکے نبی ہم نے تو پڑھا لیکن عمل نہ کیا، ایسا جواب نہ میرے زبان سے نکلے نہ آپ کے زبان سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نبی کی سنتوں پر، وصایا پر عمل کریں اور نبی کے لائے ہوئے اس دین کی خادم کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ